کنالز کے ایشوز کے اوپر مختلف پارٹیاں اپنا موقف کیا رکھتی ہیں سیاسی میدان کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا دھچکا اور علیمہ خانم صاحب زادہ ہمرضا صاحب سمیت پی ٹی اے کے مختلف رہنماؤں کی گرفتاریاں، اور کیا یہ فسطائیت ہے یا کچھ اور؟ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دھچکے کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی نے رواداری کی سیاست کو فروغ دیا اور بہت سے انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آگے آئے، انہوں نے جوائن کیا سیاست کے اندر، ایک نئی دوستیں انہوں نے متعارف کرائیں، اسکالر قسم کے لوگ تھے، رواداری کی انہوں نے سیاست کی، اور ایک بہت بڑا نام رواداری کی سیاست کا، جس کے جانے کا نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا بلکہ پاکستان کی سیاست کو جو ہے نا وہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور بلا شبہ وہ بہت بڑے اسکالر بھی تھے۔ اور ندیم تاج حیدر صاحب، تو تاج حیدر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ سینیٹر بھی رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے اہم کلیدی عہدوں پر بھی وہ رہے ہیں، اور انہوں نے سندھ کے اندر رہ کر بہت سے نوجوانوں کی سیاسی تربیت بھی کی اور ان کے لگائے ہوئے سیاسی پودے آج بھی جو ہے نا وہ ایک پھلدار جو ہے نا وہ شجر کے طور پر ہماری سیاست کے اندر جلوہ گر ہیں، اور ان سے ہماری سیاست مستفید ہو رہی ہے۔ ان کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کا خلا پر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اور اب کنال کے اوپر میں ذکر کرتا ہوں، بہت بڑا ایشو ہے، اور سندھ کے جو کھیت ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، ان کو نفع پانی نہیں مل رہا ہے۔ چولستان کا اندر اپنا جو ہے نا یہ ایشو کھڑا ہوا ہے، مگر یہ کہ اس حکومت کو، اور خصوصی طور پر پنجاب حکومت کو، یا مجموعی طور پر آپ نون لیگ کو کہہ لیں، کہ ان کو دریا سندھ سے 6 کنال نکالنے کی ان کو عت چڑی ہوئی ہے، آخر آئی ہوئی ہے، نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے۔ اگر وہ راجستھان کے اندر بھی اسی طرح کا ایک پروجیکٹ انڈیا نے لانچ کیا تھا، اس کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا پریکٹیکل ہے کتنا نہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سندھ کے عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑی ہے، اور وہ سندھ کے پانی کو سیو کرنا چاہتی ہے سندھ کے عوام کے لیے، کیونکہ اگر اس کے اندر سے کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے اندر چولستان کے اندر جو ہے نا یہ اور مزید جو ہے نا وہ نہریں نکال کر ان کو پانی دیا جائے، کیونکہ اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت یہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کرتی ہے تو یقینی طور پر جو ہمارے سرسبز آلریڈی جو زرعی علاقے ہیں، جو زرعی اجناس جو ہے نا ہمیں پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں، یہ اس کے اوپر کمپرومائز کر کے یہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیں گے، چھوٹا کسان بیچارہ اس کو جو ہے نا وہ رگڑا لگے گا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے اوپر انہوں نے یہ کلیئر انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت کو انہوں نے میسج دیا کہ آپ اس منصوبے کو ترک کریں، اگر آپ ترک نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، کیونکہ وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑی ہے۔ انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم پھر عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہی کام انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قرارداد جو انہوں نے وہ لانے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا۔ نون لیگ نے اس کی جو ہے نا وہ کھل کر مخالفت کی کہ ہم جو ہے نا اس کو بالکل ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے نا یہ موقف رکھا کہ ہم یہ قرارداد لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دیگر پارٹیوں کی حمایت چاہیے، کیونکہ نیشنل ایشوز کے اوپر جو ہے نا تمام پارٹیاں چاہے ان کی مخالفت بھی ہو وہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ اب پی ٹی اے کی طرف دیکھیں، پی ٹی اے جو ہے نا وہ قوم پرست جماعتوں کے ساتھ، اور یہ اس کا انہوں نے پولیٹیکلی انہوں نے اس کے اوپر کنالز کے اوپر انہوں نے بیانات بھی دیے، اور وہ ان کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہونا چاہتی ہے، اور مگر یہ کہ جب قومی اسمبلی کے اندر یہ بات ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر قرارداد کی حمایت سے بالکل انکار کر دیا۔ ایم کیو ایم بھی جو ہے نا وہ جس نے وہ سندھ کی حد تک تو انہوں نے وہ کیا تھا کہ ہم یہ کنالز کے ایشوز کے اوپر جو ہے نا یہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے بھی مخالفت کرتی، نون لیگ نے بھی کی، اور دیگر جماعتوں نے بھی جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کر دی، یعنی کہ وہ سیاسی بیان بازی کے لیے وہ کھڑے ہیں، یہ کنالز کے ایشوز کے اوپر کھڑے ہیں، اور کنال مخالف قرارداد کی وہ جو ہے نا وہ حمایت نہیں کریں گے، اور پاکستان پیپل پارٹی کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا ہے اس
मैदान के अंदर लड़ने के लिए। तो देखते हैं कि आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कनाल्स को रोकने के लिए जो सिंध के पानी के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, जो खांचा लगाने की इस दरिया सिंध के ऊपर जो कोशिश कर रही है पंजाब हुकूमत या वो मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत, तो उसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्ट्रेटजी बनाती है, ये आने वाले चंद दिनों के अंदर ये पता चलेगा। अब आ जाते हैं जनाब जो है ना वो जो तमाशा लगा अडयाला जेल के बाहर मंगल को ये फैमिलीज़ की और वकला की मुलाकात थी। हलीमा खानम साहबा ने जो कि इमरान खान न्याज़ी साहब की जो है ना ये फ़ोटो कापी है, डिटो कापी है, उनका अक्स है, देखने में भी, उनका बोल-चाल में भी, जिस तरह वो एग्रेशन है, अल्फाज़ के चुनाव में भी। तो उन्होंने बोला था कि अगर ये हमारी मुलाकात ना करवाएगी, तो हम अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। उन्होंने पीटीआई के फॉलोअर्स को, वर्कर्स को कॉल भी दी थी कि सब जो है ना ये अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। पहुंचा कोई भी नहीं, गिनती के चंद एक लोग उधर पहुंचे, जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना विजुअल्स उन्होंने शेयर की हैं, वो चंद एक लोग पहुंचे, वो भी अलीमा खानम साहबा या जो अलीमा खानम साहबा के साथ जो खड़े थे उनके साथ नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मंडवी, उन्होंने अपना तमाशा एक अलग जगह पर लगाया हुआ था। तो जब ये मुलाकात की अंदर जो लिस्ट गई, तो वो लिस्ट के अंदर से लीमा खानम साहबा के अलावा उनकी दोनों बहनों को जाने की इजाज़त मिल गई। जो पिंकी पीर ने जो बुशरा बीबी है इमरान खान न्याज़ी साहब की अहलिया, तो उनकी गालबन बहन को या एक आध उनके रिलेटिव को भी मिल गई। इमरान खान न्याज़ी साहब का जो वकला हैं जो, तो उनको भी इजाज़त मिल गई, मगर ये है कि अलीमा खानम साहबा को इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने फिर उनकी बहनों ने भी ऐलान किया और लीमा खानम साहबा ने भी ऐलान किया कि अगर हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, लीमा खानम को इजाज़त नहीं मिलेगी, तो कोई भी नहीं जाएगा। तो उन्होंने वो बाहर वो तमाशा लगाने की कोशिश की, सीन क्रिएट करने की कोशिश की और ये गिरफ्तारी का ड्रामा भी रचाया। उन्होंने जो वीडियो शेयर की है, कोई भी ज़ी शऊर जो है ना और इसका अंदाज़ा लगा सकता है कि ये गिरफ्तारी थी या कुछ और थी, जबकि पीटीआई के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर से है। ये जनाब जो है ना ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अगर रियासत की ये फस्तायत है, ये फस्तायत है, ये फस्तायत है क्योंकि ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पर ना तो कोई, हालाँकि ये इनकी तरफ से जो थोड़ी-सी कन्फ्रंटेशन हुई, तो रियासत की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई भी इनके साथ तशद्दुद नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई आंसू गैस के शेल नहीं फेंके गए, कुछ भी नहीं इनके साथ हुआ। और इसके ऊपर पीटीआई भी जो है ना ये आपस के अंदर जो है ना ये भी ये तक़सीम है, क्योंकि ये एक तबका ऐसा है जो कि जो है ना इमरान खान न्याज़ी साहब को जेल के अंदर रखना चाहता है, दूसरा जो है ना वो निकालना चाहता है। तो ये भी उनकी जो डायलॉग्स ही है, इनकी गिरफ्तारी, अगर ये गिरफ्तारी भी लगा लें, तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो है ना बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं, तो ये उसकी भी नफ़ी है। अब आ जाते हैं जनाब उसके ऊपर जो अपना गिरफ्तारी की, अगर आप ये देखें, वीडियो वगैरह भी देखें, तो इमरान खान न्याज़ी साहब की बहनें भी, क्योंकि पुलिस की वैन खड़ी थी, लॉक तो थी नहीं, जो डाला होता है सबके इल्म में है। तो क्योंकि जब ये गिरफ्तारियाँ, मैसिव गिरफ्तारियाँ करनी हो, तो उनको प्रेसिडेंट वैन के अंदर उनको, इन बंदों को पकड़ कर, ज़बरदस्ती पकड़ कर उनको जो है ना वो डाला जाता है। तो ये इनकी रज़ा कराना, इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, खुद जाकर ये चलकर पुलिस की वैन में बैठी, क्योंकि लोग उधर इकट्ठे नहीं हुए थे। उन्होंने फेस सेविंग के लिए और एक सीन क्रिएट करने के लिए वो खुद चलकर जो है ना जाकर बैठे। साहबज़ादा हामिद रज़ा खान साहब भी, इमरान खान न्याज़ी साहब की बहनें भी, आलिया हमज़ा भी और कुछ और जो है ना पीटीआई के रहनुमा, ये खुद उसके अंदर बैठे और वो डाला जो जा रहा है उसके पीछे कोई पुलिस वाला भी नहीं था कि ये कहीं ये इशारे पर कोई रुक जाता है, किसी जगह पर ये स्लो डाउन हो जाता है कि उतर ना जाए। तो बहरहाल फिर इसके बाद जाकर वो शेख वकास अकरम साहब ने भी, उन्होंने फिर बयान जारी किया कि इनको आगे लेकर जाकर छोड़ दिया गया, यानी कि वराने में छोड़ दिया गया इनको जाकर। तो इसका मतलब है कि ये गिरफ्तारी नहीं हुई, इन्होंने रज़ा कराना तौर पर ये गाड़ी के अंदर बैठे और उन्होंने आगे जाकर जो है ना उनको बोला कि भाई चलो उतरो, आपका स्टाफ आ गया है। या इन्होंने खुद ही कहा होगा कि भाई हमने जो सीन क्रिएट करना था कर दिया, तो आपने हम गिरफ्तारी हमें हमारी क्या करनी है, बंद क्यों करना है, हमें उतारे, तो उन्होंने उतार दिया कि जाए, गिरफ्तारी तो मकसद ही नहीं था।
تو اس کے اوپر فواد چودھری بھی جو کہ پی ٹی اے کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جناب جنرل لتاڑا شبلی فراز کو بھی، سلمان اکن راجہ صاحب کو بھی لتاڑا کہ جناب جو ہے نا یہ تو خود جو ہے نا وہ کے پی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی کے ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں، تو وہ ادھر جو ہے نا یہ ڈالا جیل کے باہر نہیں ہے، تو آپ سے بہتر تو صاحبزادہ حامد رضا ہے جو کہ عمران خان عزیز صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر علیمہ خانم صاحبہ نے بھی جو ہے نا یہ میسیجنگ وغیرہ بھی کی، کال وغیرہ بھی کی، جو قومی اسمبلی کے ان کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے، سینیٹر تھے، یا تو ان کو کال کی کہ آپ ادھر پہنچے، تو وہ بھی چند ایک گنتی کے اوپر، گنتی کے، کیونکہ ان کے تقریباً 90 کی ان کی اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر بھی ان کے ساتھ اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، تو چند ایک گنتی کے جو ہے نا یہ کوئی 5-7 لوگ جو ہے نا یہ آئے، اور عمر ایوب خان صاحب نے بھی، انہوں نے بھی جو ہے نا خود ان کو زبردستی نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا کہ ہم ادھر دھرنا دینے کے لیے نہیں آئے۔ علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دھرنا دیں گی، تو جبکہ عمر ایوب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا دھرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور وہ چند ایک لوگ آئے تھے، اور اس طرح جب ان کو جا کر برانے کے اندر، ان کو بقول ان کے برانے کے اندر جب ان کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ گرفتاری کا بھی یہ سارا تمام جو ہے نا یہ ڈراپ سین یہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اسی طرح کے یہ ڈرامے یہ لگاتے رہیں گے، رچاتے رہیں گے، جن کے اندر حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چوری کھانے والے مجنون ہیں، یہ خون دینے والے مجنون نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ان کے اندر اتنی سکت اور طاقت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 90% ہماری میجورٹی ہے، لوگ آپ کے فالورز ہیں، مگر گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کیا گنتی کے چند درجن لوگوں کے علاوہ یہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس پارٹی کی گراؤنڈ پر صرف اتنی ہی اسٹرینتھ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔